والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عز و جل مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے جس میں تلاوت و کلام کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات و تاثرات وغیرہ بھی بصورت ریکارڈڈ کالز لیے جاتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل نہ آنے کی صورت میں ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ہم علم دین کے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے رہیں گے الحمدللہ عز و جل. تو سب سے پہلے اب اس سے پہلے کہ تلاوت سنیں آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہذا یہ نیت کرے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاکہ شرکت کروں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. مدنی مکالمے کے بعد آگے بڑھ کر مسکرانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت پیش کروں گا. اہم باتیں لکھ کر محفوظ کر لوں گا. جو علم دین کے مدنی پھول چنوں گا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. پہلا کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمہ کرتا ہوں. اگر سوال کا جواب نہ آتا ہوگا تو لا علم لا ادری میں نہیں جانتا کہہ دوں گا انشاءاللہ تعالی. مشکل الفاظ انگریزی الفاظ عربی عبارتیں اگر پڑھنی ہوئی تو اس وقت یا بیان کرنی ہوئی تو اس وقت دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا. حب جا سے بچنے کی کوشش کروں گا.
کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی دعوت پیش کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. کسی نے اصلاح کی تو خوش دلی کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت قرآن پاک توجہ سے سنوں گا، اور جو ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی اسے بھی توجہ سے سنوں گا، اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہے. مفتی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے. مثلا یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے تو میں راہ خدا میں اس قدر صدقہ دوں گا یا اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا. اس نظر کی وفا یعنی پورا کرنا واجب ہے. معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اطاعت و عبادات اور شریعت کے واجبات کے عامل ہیں، حتیٰ کہ جو اطاعت غیر واجبہ اپنے اوپر منت سے واجب کر لیتے ہیں اس کو بھی ادا کرتے ہیں. اسی طرح مفتی صاحب اس دن کی شدت کے حوالے سے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی عمارت باقی نہ رہے گی. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے اعمال ریا و نمائش سے خالی ہیں. ترجمہ: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. مفتی صاحب ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ایسی حالت میں کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت میں کھلاتے ہیں. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز فدہ کے حق میں نازل ہوئی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے. ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی منت مانی. اللہ تعالیٰ نے صحت دی. نظر کی وفا یعنی پورا کرنے کا وقت آیا. سب صاحبوں نے روزے رکھے.
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا جو کہ ایک پیمانہ ہے اس کے مطابق جو لائے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو پہلے روز مسکین اور ایک روز یتیم اور ایک روز اسیر یعنی قیدی آیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی آیات کے اختتام پر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت قطعی جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بچا لیا گیا. سبحان اللہ. قطعی ہر صحابی قطعی جنتی ہے، بے شک ہر صحابی عادل ہے اور قطعی جنتی ہے. اور آپ نے جو بھی آیات کریمہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کی، یقیناً اسے سن کر عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے دل میں مزید اس گھرانے کی محبت، عقیدت، احترام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جو ایک عظیم جذبہ دیا، اس سے یقیناً ظاہر ہوتا ہے. اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم مبارک ایام مناتے ہیں محرم الحرام میں، جہاں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار بالخصوص اس مقدس گھر جس میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جہاں یہ ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آنا رہا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شہزادی کے گھر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اور شہزادی کونین جب حاضری بارگاہ رسالت ہوتی تو ان کا بڑا ان کا ایک اعزاز فرماتے تھے. اور ایک واقعی ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے ملتا ہے. ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کیسا ذہن رکھتی ہے، کیسا ادب کرتی ہے، وہ ان کی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ملتا ہے. ایک نانا اپنے نواسوں سے ایسی محبت کرتا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. یعنی ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو اہل بیت ہے جن میں یہ سارے معزز اور اہم ترین افراد رہا کرتے تھے، ان کا جو ایک انداز زندگی تھا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک گھریلو کھانا داری کے جو معاملات تھے، وہ اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ منت کا جو آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی تعریف ہوئی ہے جو اور فرائض اور واجبات جو ان پر آلریڈی فرض اور واجب ہیں ان کی ادائیگی تو کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ عبادات جو واجب نہیں ہے مگر کسی وجہ سے وہ اپنے اوپر واجب کروا لیتے ہیں منت کے نام پر، اور اس واجب کو بھی الحمدللہ ادا کرتے ہیں. ان کے انعام کا بیان ہوا، ان کو جو جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی اس کا بیان بھی ابھی آپ نے سنا، اور بڑی واضح کفاروں کا یہ بیان. قرآن کا یہ ایک انداز ہے کہ مومن ان کے اوصاف، ان کے انعامات کا بیان ہوتا ہے، پھر چل کر کافر، ان کے عذاب، ان کی جو مسائل ہیں اس پر بیان ہوتا ہے، کہیں منافقوں کا بیان ہوتا ہے، پھر کہیں آ کر حکایتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی قرآنی واقعات بیان ہوتے ہیں. قرآن اتنی دلچسپ انداز میں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا یہ انعام، اللہ کا یہ تحفہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو واقعی سوچ کر سمجھ کر پڑھنا شروع کرے تو قرآن میں بڑی دلچسپی ہے، بڑی انسیت ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ایک آدمی کھو جاتا ہے، اس کے اندر آدمی کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس میں غوطہ زن ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورت سے مدنی پھول آتے ہی رہتے ہیں، بڑا پیارا انداز چلتا رہتا ہے، ترغیب بھی آ رہی ہوتی ہے، ترغیب بھی آ رہی ہوتی ہے، ایمان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جنت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو سزاؤں کا بیان، تو انعامات کا بیان، کہیں رحمت کا بیان، تو کہیں اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا بیان، قوموں کے
پر عذاب نازل ہوئے، ان کے بیان، جو قوموں پر انعامات من و سلوا کے نام پر اور دیگر نام پر نازل ان کے انعام، بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی بیان اس کے اندر موجود ہے۔ پھر بڑے بڑے واقعات، ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا بیان، تو ان کے سامنے نمرود کا بیان، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان، تو پھر فرعون اور قارون کا بیان، تو عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا بیان، تو ان کی امی جان کا بیان، اور یہ بیانات پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کے بعد جو خطاب ہو رہا ہوتا ہے، اے کیا محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، اے محبوب یاد کرو، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، اے محبوب یاد کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مبارک، تو پھر ایک معاشرتی طور پر جو ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ نور دیکھ لیجیے مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ مومنون دیکھ لیجیے مدنی پھول ملتے ہیں، سورہ بقرہ میں کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، سورہ نساء میں گھر گرستی کے بیانات کتنے ملتے ہیں، وراثت کے بیانات ملتے ہیں، بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، طلاق کے معاملات اس میں ملتے ہیں، اور عبادات کے معاملات پھر اس میں ملتے ہیں۔ سورہ احزاب میں جاتے ہیں تو پردے سے متعلق واضح احکامات ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، تو دعائیں پھر ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندوں نے، انبیاء کرام نے جو جو دعائیں کی، ان کے نیک بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں جو دعائیں کی، وہ دعائیں ہمیں لکھ کر دے دی گئی ہیں کہ یہ دعائیں مانگو، یہ دعائیں میرے نیک بندوں نے میری بارگاہ میں مانگی ہیں، سبحان اللہ، یہ دعائیں ہمیں لکھ کر دی ہیں۔ قرآن میں اتنے مضامین ہیں، قرآن میں اتنے مضامین ہیں، ماں باپ کے احکامات، تو رشتہ داروں کے متعلق، تو ان غریبوں سے متعلق، تو مسکینوں سے متعلق، تو زکوٰۃ سے متعلق، تو حج کے بیان، تو روزے کے بیان، بیان 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 بیان، راہ خدا عز و جل میں قتال کا بیان آتا ہے، تو اتنے موضوعات، اتنے بیان ہیں، بہت آدمی پڑھتا رہے قرآن۔ ایک کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ایک کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اتنی عظیم کتاب رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اور اتنی جامع کتاب عطا فرمائی، اور ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی تعریف، آپ کے فضائل جو بیان ہوئے، صحابہ کرام کے فضائل بیان، غزوات کے بیان پڑھتے ہیں تو اش کر اٹھتے ہیں، غزوہ بدر کا بیان آ رہا ہے، غزوہ احد کا بیان آ رہا ہے، دیگر کئی غزوات کے بیانات چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی یہ صرف بغیر کسی عنوان کے صرف ایک ہم کہنا شروع کر رہے ہیں، اور کتنے عنوانات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں، مفسرین کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا، علماء کے ذہنوں میں کیا کیا ہوتا ہوگا، مفتیان کرام کے ذہنوں میں کیا کیا ہوگا، کتنے فقہی احکامات۔ آپ دیکھیے کہ امام اعظم کچھ اور احکام نکال رہے ہیں تو امام شافعی کچھ اور مدنی پھول لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اور مدنی پھول لے رہے ہیں، تو امام مالک کچھ اور مدنی پھول لے رہے ہیں رحمہم اللہ تعالی، سب ہوتے لگا رہے ہیں اور مدنی پھول مدنی پھول مدنی پھول لیتے تھے، سب حق ہے۔ اگر امام اعظم ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات چلی تھی خاندان اہل بیت کی، اور ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ واقعہ تفسیر میں ہم نے سنا کہ تینوں دن افطار کے وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے پر پتہ نہیں ہے، کھانا 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 کھانا، اور کھانا ہے اور سائل آ گیا، اٹھا کر دے دیا، پانی سے افطار کر لی، جب کیا ضرورت ہے، یہ ایثار ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں کہ ضرورت ہے اور دے دیا۔ سخاوت یہ ایثار سے تھوڑا نیچے ہے کہ اپنے پاس بھی ہے پھر بھی دیا ہے، مگر ایثار الگ ہے۔ اور پھر آقا کا تو جود و کرم تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا آقا، ارشاد فرماتے کہ سائل تو نہانے میں دیر کر دی، میں نے تو تقسیم کر دیا۔ اچھا ایک کام کر، باہر جاؤ اور جو تمہاری ضرورت کی چیزیں وہ لے لو، قیمت میں ادا کر دوں گا۔ وہ ہے واہ کیا جود و کرم، جود و کرم ہے شریعت تیرا، بابا کیا جود و کرم ہے شریعت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
حاجت اگر کی ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جیسے ہوا چلی تیز تیز آندھی ہو، آدمی نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لی، تو وہ آندھی وہاں آگے نہیں جا سکتی، ہوا بھی نہیں جا سکتی. سرکار کی ایسی سخاوت ہے کہ وہ لوگ جو شروع اسلام میں بھاگے، کچھ لوگ دور ہوئے جن کو ورگلایا گیا کہ کہیں ایسا نہ وہ ایمان لے آئیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جو جنگلوں میں نکل گئے وہاں بھی آپ کی سخاوت پہنچی اور وہ ایمان لے آئے، اور ایسے سے معجزات ظاہر ہوئے اور وہ ایمان لائے اس دوروں میں. تو یہ جتنے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہل بیت سے متعلق ہیں، صحابہ کرام سے متعلق ہیں، یہ سب تربیت تو اسی بارگاہ رسالت کی ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہاں وہ دیکھا گیا، وہاں وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح زہد اختیاری جو تھا وہاں پر، اور امت کو عطائیں تھیں، جو آیا بانٹ دیا، جو آیا بانٹ دیا، دیتے گئے جہاں تک کہ ایک کو اتنا دیا کہ 2 وادیوں کے درمیان وہ بکریاں جو عطا فرمائی، اور جا کر اپنے قبیلے میں کہنے لگا لوگوں جا کر ایمان لے آؤ، یہ جس کو دیتے اتنا دیتے کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا میں تقسیم کرتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ آج تفسیر میں بہت سارے مدنی پھول ملے. جیتو یہ بھی کرتا ہے کہ اسی کو لے کر چلتے رہیں، اور یقیناً اس سے بہتر ذکر ہم کہاں سے لائیں کہ جس ذکر میں اللہ، اس کے پیارے رسول، ان کے اہل بیت اور صحابہ کا ذکر ہے، مدینہ ہو جاتا ہے. چلیں سوال بھی سنا دیں، اور باپا سے جو سوال کیا وہ بھی دکھائیں، اور جواب بھی سنائیں بھی دکھائیں بھی، ہر کوئی اپنے حصے کا لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ظفر علی اتاری، اٹک شہر سے میرا سوال ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا. برائے مدینہ اس پر روشنی ڈالیں سے کیا مراد ہے؟ یہ تو تھا میرا سوال. ایک عرض ہے کہ مشتاق قطاری رحمۃ اللہ تعالی کی شان اہل بیت کے نام سے کیسٹ ہے، اگر وہ اسنادی جائے تو مدینہ ہو جائے. جزاک اللہ. چلیں باپا سے جو سوال کیا وہ بھی دکھائیں، اور جواب بھی سنائیں بھی دکھائیں بھی. مولانا ایک سوال کروں اگر اجازت دیں تو. آپ نے بھی کہا مولا علی، مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے، پھر علی کے نام کے ساتھ مولا کیوں؟ عرض کرتا ہوں، آپ نے ابھی مجھے مولانا کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے کہ آپ نے جب مجھے مولانا کے مانا ہے ہمارا مولا، تو آپ نے جب مجھ جیسے ناکارے کو اپنا مولا تسلیم کر لیا، تو اگر میں حضرت علی جیسے عظیم الشان صحابی کو اگر مولا کہہ دوں تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو سائل محترم کو غلط فہمی ہوئی ہے. جب یعنی ہر داڑھی والے کو آج کل مولانا کہا جاتا ہے، مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے مولا، ہمارا مولا، ٹھیک ہے؟ مولا کے کئی معنی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہمارا مولا ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں یہ کلمات ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہمارا مولا ہے، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے،
تو تو ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما. تو مولا نہ ہم نے اللہ کو کہا. قرآن میں اللہ کو یہاں ہر ایک دوسرے ہر داڑھی والے کو لوگ مولانا کہتے ہیں. تو یہاں ہے فرق ہے. اللہ تعالی تو خود بخود مولا ہے, ہمیشہ 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 سے مولا ہے اور ذاتی طور پر مولا ہے. اور دوسرے کو جب مولا کہیں گے تو وہ ہمیشہ سے مولا نہیں ہے اور اپنے طور پر نہیں ہے, خود بخود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہے بڑا فرق. ایک لفظ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ رؤوف الرحیم سب جانتے ہیں اللہ کا نام ہے, رؤوف بھی اللہ کا نام ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے. اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم قرآن پاک میں استعمال ہوا. لقد جاءکم کے آخر میں آتا. تو یہاں مراد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے, رؤوف الرحیم. اسی طرح انسان یعنی اللہ تعالی سمیع اور بصیر ہے, سننے اور دیکھنے والا ہے, اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے. تو رہا مولا, تو مولا کے کئی معنی ہے. مالک بھی ہوتا ہے مولا کے معنی, مولا کے معنی محبوب بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے. تو کئی معنی ہے اس کے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے جو لفظ مولا استعمال ہوا تو یہ تو ایسا عظیم الشان کلمہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ خود ان کے لیے ارشاد فرمایا. جی ہاں, ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے, طبرانی شریف میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک ہے. چنانچہ مسند امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جلد اول صفحہ نمبر 105 اور حدیث نمبر 643 اور وہ حدیث یہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. علی کو مولا کہنا چاہیے اور کہنے میں سعادت ہے, ثواب کا کام ہے. یہ ان کی تعظیم کا لفظ ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی جتنی تعظیم کی جائے کم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. فیضان ہے مولا کا فیضان ہے, فیضان ہے مولا کا فیضان ہے. یا علی مشکل کشا, 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 مشکل کشا, یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا, یا علی مشکل کشا, میری مدد فرمائے. یا علی مشکل کشا میری مدد فرمائے. یا علی مشکل کشا میری مدد فرمائے. ہوں تیرا ادنا گدا, یا علی مشکل کشا فیضان ہے
فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے بولو فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا صلو علی الحبیب صلی اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو محرم کے روزوں میں سے جو نفلی روزے ہیں اور ان کو اگر قضا روزوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے تو کیسا ہے؟ اگر قضا روزے جو قضا عمری فرض روزے قضا ہوئے ان کو یہ نام دے کر رکھ دیا جائے تو قضا روزے بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے ہم نے اس نفلی روزے کی بھی نیت کی اور ساتھ ہی قضا روزے کی بھی نیت کی. صرف قضا روزے کی نیت کر سکیں گے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے جو آپ کے قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کر لیا جائے تو یہی سب سے بہتر اور افضل ہے. کیا فرماتے تھے؟ جی دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے، دونوں نہیں. تو لہذا یہ ہے کہ البتہ اگر کسی پر اس طرح اگر یوم عاشور کا یا وہ خاص دن جن کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے وہ بالکل نفلی طور پر رکھ لیں اور اس سے آگے یہ پہلے اپنے قضا روزے کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے. ہم اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نفلی روزے کا جو ثواب ہے یہ بھی ہوگا میرا قضا روزہ بھی ادا ہو رہا ہے، یہ دونوں اس طرح شامل نہیں کریں گے. واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا کیسا ہے اور شادی کے لیے کون سا مہینہ اور کون سا دن افضل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں لائٹ چیزیں کپڑے وغیرہ تو جیسے لباس وغیرہ نہیں خریدنے چاہیے. جزاکم اللہ خیر. محرم حرام میں بھی شادی کرنا جائز ہے، اور دیگر کوئی ایسا خاص مہینہ بیان نہیں کیا گیا جو شادی کے لیے خاص کیا گیا ہو، تو کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے. البتہ جب بھی شادی ہو شرعی تقاضے پورے کریں، کیونکہ شادی ہمارے یہاں جو اس وقت موجودہ جو شادی کا انداز ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس میں کئی مہینوں کے سوال اٹھتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کیسے کریں گے، اس مہینے میں کیسے کریں گے. جو شادی مشروع ہے، شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کے لیے کوئی اس میں تردد اور تشویش کی بات نہیں رہے گی. ہمارے یہاں جو مروجہ جو شادی کا نظام ہے اس پر ایک بار پھر غور کر لیں. میں تمام نتیجے کے ناظر حاضرین کو کہتا ہوں، تمام عاشق رسول کو کہتا ہوں، ہمارے یہاں جو مروجہ شادی کے جو انداز اور طریقہ کار رائج ہیں اس کو برائے کرم ایک نظر بغور دیکھیے اور اس میں خدارہ تبدیلی لے کر آئیے کہ اتنی خرافات ہمارے یہاں شادیوں میں ہے کہ الامان والحفیظ، تو اس کو درست کیجیے. تو شادی کے لیے کوئی خاص مہینے کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اور محرم الحرام میں بھی شادی کرنا یہ بالکل جائز ہے. دوسرا سوال کیا تھا انہوں کا؟ کپڑوں کا نا؟ نئے کپڑے تو وہ نئے کپڑے نہیں خریدنے چاہیے. اس طرح نئے کپڑے کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یہ اس کی کہیں نہ پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے کہ نئے کپڑے وغیرہ بھی نہیں خریدنے چاہیے. اصل میں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں عموماً شاید یہ سمجھتے ہوں کہ محرم کا مہینہ ایک سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے. بلا شبہ اس میں محرم کے مہینے میں بے شک یہ والا معاملہ کربلا کا بھی پیش آیا، اور ہم نے پہلے بھی اپنے مدنی مکالموں میں عرض کی تھی کہ یوم عاشور میں کتنے اہم ترین واقعات ہوئے ہیں. جی جی. اور پھر یہ اتفاق کیسا کہ کربلا کے وہ واقعہ بھی وہی یوم عاشور میں ہی پیش آیا.
تو یہ محرم شریف کا مہینہ پہلے سے ہی حرمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کو خاص صرف سوگ اور غم اس کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی اس میں سوگ اور کوئی غم والی بات ہے۔ سوگ ویسے 3 دن، سوگ شریعت مطہرہ میں 3 دن ہے۔ اب اس طریقے سے جو ایک غم کی کیفیت بنانا اور غم اپنے اوپر طاری کرنا، وہ شریعت مطہرہ نے سوگ کی جو ہے وہ 3 وقت وفات سے، اب وقت وفات سے 3 دن، اور وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن یہ سوگ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوگ کسی طرح کے بھی میت پر کسی کا منانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محافل کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، اچھے اعمال کر کے، نوافل پڑھ کے، نفلی طور پر روزے رکھ کر، نیک اعمال کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ایصال ثواب کی زیادہ سے زیادہ صورتیں بنا کر امام علی مقام سید الشہداء امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا، اسیران کربلا، ان کی نظر کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، یہی ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ باقی سوگ کسی طرح کا بھی منانا جائز نہیں ہے۔ شادی کا جہاں تو شادی کرنا بالکل جائز ہے، اور وہ کی جا سکتی ہے اس مہینے میں، اور لازمی نہیں ہے کہ اسی مہینے بھی کریں، یعنی دونوں صورتیں برابر اس میں۔ کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی واضح جواب دیا آپ نے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ کوئی جو قرآن پڑھا ہوا ہو اس کی داڑھی نہ ہو تو کیا وہ پیش امام نہیں ہو اگر مسجد میں تو وہ جو ہے بندہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ بس یہی میرا جو ہے وہ مولانا سے سوال تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی نہ ہو، قرآن جانتا ہو اور مسجد میں کوئی امام نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی یہی سوال۔ تو یہ تو فارسی کے معلم کی امامت کا مسئلہ ہو گیا۔ جی جی فارسی کے معلم کی امامت تو جائز نہیں ہے، یہاں کیا حکم ہے؟ امامت کی شرائط میں سے صرف ایک یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھا ہوا، یہ بھی شرط ہے کہ امام کا صحیح الطہارہ ہونا، صحیح العقیدہ ہونا اور صحیح القرات والا ہونا، اور دیگر نماز کے بارے میں اس کو جماعت اور نماز کے اہم ترین مسائل کا علم ہونا، یہ امامت کی شرائط میں سے ہے۔ اور ظاہری طور پر امام وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا اعلانیہ گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ جس کی جو گناہ وہ اعلانیہ طور پر اس کا معروف ہے، مشہور ہے، تو ایسے شخص کو فاسق معلن کہتے ہیں۔ فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا خود آگے بڑھنا، امام بننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس بندے کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس نماز کو دہرانا یہ واجب ہے، واجب الادا نماز ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میں محمد شاہزیب رضا طاری ستارہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نگران شورا سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اسلامی بھائی ان کا رنگ تھوڑا بلالی رنگت ہوتی ہے، تو وہ مدنی حلیہ پہنتے ہوئے یہ ہچکچاتے ہیں کہ میں پہنوں تو مجھ پر کیسا لگے گا، یعنی کہ میرا رنگ تھوڑا اوور لگے گا تو مجھے کس طرح کا فیل ہوگا، تو اس میں تھوڑے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اسلامی بھائیوں کی، اور وہ مدنی حلیہ باخوشی سنت بغائے نیت سنت پہن لیں۔ اور الحمدللہ میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، نگران شورا کے بیانات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نگران شورا کو سلامت رکھے، استقامت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، دوسروں کو دوسرے الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے لباس پہننے میں جھجک نہیں آتی ہے، مدنی حلیہ پہننے میں کیوں جھجک آتی ہے؟ یہی سوال کہہ رہے ہیں انہوں نے۔ جی جی مدنی خود کہتے ہیں کہ حلیہ مدنی ہے، تو یہ تو پہننے میں زیادہ فرحت محسوس ہونی چاہیے۔ تو ہمیں الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے،
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اصل جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا. دیکھیے یہی نماز کے احکام میں جو وضو کا طریقہ ہے, اس وضو کے طریقے میں ہی بہت ہی پیارا واقعہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے ایک بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا, تو یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم, یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس پورے واقعے کو ایک بند میں یوں بند کیا گیا ہے, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمہ, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمہ, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمہ, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ عاشق تو ادا کو ادا کرتا ہے, عاشق ادا کو ادا کرتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ محبوب کی ادا ہے تو عاشق اس ادا کو ادا کرنے میں بہت ہی فرحت اور سکون محسوس کرتا ہے, اس کو مزہ آ جاتا ہے. پتہ چل جائے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیا صحابہ کرام کرتے تھے, وہ صوم الوصال کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدر پہ جب روزے رکھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیدر پہ روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے, اور ان پر نقاہت طاری ہو گئی, کمزوری طاری ہوئی. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا, تو بتایا گیا کہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ کو مثلی, تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے اللہ کھلاتا ہے, مجھے اللہ پلاتا ہے. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہ انداز تھا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے میں ان کو مطلب ان کی دنیا اور آخرت کو انہوں نے مطلب اس میں انہوں نے اپنی بہتری دیکھی ہوئی تھی کہ آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے, آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے, آقا یہ کرتے وہ یہ کرتے. تو ہمیں یہی ادائیں ہمیں سکھا رہی ہے دعوت اسلامی کہ آج ہم اس نہج پر کیوں نہیں آ جاتے. ایک عجیب و غریب قسم کی منطق چل پڑی ہے کہ فرض تو نہیں ہے نا. منطق اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرض کی ایک اپنی اہمیت ہے, واجب کی اپنی اہمیت ہے, سنت موقدہ سنت ضوابط کے اپنے اپنے احکام ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن
عشق کیا کہتا ہے، عشق کیا کہتا ہے، کہ مطلب محبوب کی ادا کو ادا کرنا کیا یہ عشق نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرز پر اپنی زندگی کے ایام نہیں گزارے؟ کیا ہمارے اسلاف جس میں حضرت عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زبردست ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے تھے، کہ ایک جگہ سے گزرے اور درخت کے پاس سے گزرے تو اپنے سر کو جھکاتے ہوئے گزرے، جبکہ شاخ تو بڑی اوپر تھی۔ پوچھا کسی نے کہ یہ کیا انداز رہا، تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو وہ شاخ اس وقت نیچے تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے شاخ کے نیچے سے یوں گزرے تھے، آج آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ان پر فرض تھا، کیا ان پر واجب تھا، بلکہ جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ حق ایسے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ملتے ہیں۔ بات ہے اصل میں عشق و محبت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ راہ سفر میں جو راہ مدینہ پر جو سفر اختیار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والا پیارا وہاں شعر عطا فرماتے ہیں، درد ہے تکلیف ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے تپ ہے، درد ہے کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی۔ ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو ان کے اپنے سائے میں، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ تو یہ تو اپنی اپنے عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھاتا ہوں تو کیا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک اور پہلو بھی نا اس کا حلیے کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ وہ جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ وسلام کی نقل اتارا کرتا تھا فرعونی، اور پھر جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ وسلام کو تکلیف دینے کے حوالے سے اگرچہ وہ یہ انداز اختیار کیا کرتا تھا کہ حضور ہی کی طرح امامہ باندھتا، حضور ہی کی طرح اپنی ریش سنوارتا، حضور ہی کی طرح پیرہن پہنتا اور آپ ہی کی طرح عصا لے کر وہ نکلا کرتا، اور از راہ تمسخر یہ ترکیب بناتا کہ فرعون اور اس کی قوم والے مجھے دیکھیں گے تو ہنسیں گے، اور اس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کی توہین ہوگی۔ رب العالمین عز و جل کی مشیت ہے کہ وہ جو سلسلہ ہوتا چلا گیا بالآخر فرعونی جو ہے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، سب تباہ ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ سرکار موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام رب العالمین کی جناب میں یہی تو اس کی مفہوم جس کا ہے، علماء رہنمائی فرمائے کہ رب العالمین یہ تو بظاہر مجھے سب سے زیادہ ستایا کرتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا اور مجھ پر مطلب اس طرح سے ترکیب بناتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے میں وہ سمرائز عرض کر رہا ہوں، چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین ہیں، میں سمری کے طور پر ہی پیش کر رہا ہوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اس نے جو انداز اختیار کر رکھا تھا، اس نے جو حلیہ اختیار کر رکھا تھا وہ حقیقت میں تمہارا تھا، اور تمہاری ادائیں اپنانا ہمیں بڑا پسند آیا، اس وجہ سے ہم نے اسے اس طرح سے عذاب سے نجات دی۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے پیاروں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اور جو پیاروں سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، سب سے بالا و اعلیٰ ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سالار ہیں، اللہ عز و جل کے سب سے مقرب ہیں، محبوب ہیں، ان کی اداؤں کو اختیار کرنا، ان کے مدنی حلیے کو اختیار کرنا یقیناً دین و دنیا میں کتنی برکتوں کا الحمدللہ موجب ہے۔ وہ اسلامی بھائی اس بارے میں غور فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ واقعی جس طرح حاجی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ عجیب و غریب قسم کے حلیے اپنانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، عجیب و غریب قسم کا انداز اپنانے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور رسالت میں آپ صاحب لولاک، سیاہ افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مالک کے کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پاک، آپ کے انداز پاک کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پر شرم آنی چاہیے کہ ہم آقا و مولا کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے انداز کو ابھی تک اختیار کیوں نہ کر سکے۔ تو آئیے اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں سر تاپا حضور علیہ صلاۃ والسلام کے انداز کریمہ کو اختیار کرنے ہی کی تو تربیت دی جا رہی ہے، اور اس پر سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وسائل بخشش میں ایک شعر بھی لکھا نا
آپ فرماتے مجھے میٹھا وہ لگتا ہے مجھے پیارا وہ لگتا ہے، مجھے میٹھا وہ لگتا ہے مجھے پیارا وہ لگتا ہے، امامہ سر پہ گیسو اور داڑھی جو سجاتا ہے. کہ جو انداز پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کو پیارا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کے محبوبین کو پیارا لگتا ہے. تو آ جائیے میرے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی، وہ کہ جو مدنی حلیہ اپنانے میں سستی کرتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک مدنی حلیے سے اس انداز سے اپنی آشنائی کی ترکیب نہیں اختیار کر پائے. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس مقدس ماہ میں محرم الحرام میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم سب مدنی حلیہ اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ادا کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اپنے سراپے کی ترکیب بنائیں گے، اپنا پیرہن، اپنا کرتا، اپنا پائجامہ، اپنے سر پر امامہ، ٹوپی، اور انشاءاللہ عز و جل پوری ایک مٹھی داڑھی، اور انشاءاللہ سراپا سنت بن کر سنتوں کی دعوت پھیلانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ اب تک ہم اگر اس معاملے میں سستی تھی تو آج سے یہ سستی ختم، چستی میں بدلے گی، اور انشاءاللہ ہم مدنی حلیہ اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ آقا کی ادا کو ادا کریں گے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں. جب بندہ چہرہ اپنا آئینے میں دیکھے گا، سر پہ امامہ دیکھے گا، سر پہ زلفیں دیکھے گا، چہرے پر داڑھی دیکھے گا، اپنا مدنی حلیہ دیکھے گا، سینے پر لگی مسواک دیکھے گا، تو اس کو کیوں کرنا اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آئے گی، ہے نا. اسی طرح جب سنت کے مطابق چپل پہنے گا، سنت کے مطابق چپل اتارے گا، سنت کے مطابق کرتا پہنے گا، سنت کے مطابق کرتا اتارے گا، اس کو کیوں نہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آئے گی. کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں. آقا کی ادا کو ادا کر کے ہی تم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی یصلی، اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. ہم تو پوری نماز پڑھتے ہیں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آقا کی ادا چھوڑیں گے کہاں صلی اللہ تعالی وسلم؟ نہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، یہ تو ہے ہی اپنانے کی چیز. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے. مگر اس پر عمل کیا جائے. خلاصہ یہ بنتا ہے کریمہ کا. تو اے عاشقان رسول، کب تک ہم مغربی طرز کو اپنائیں گے؟ اس مغربی طرز نے ہمیں کیا دیا جسے اپنا کر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مطلب سنت پر عمل کرنے میں جھجک اور شرم اور آر محسوس کرتے ہیں، اور مغربی طرز اختیار کرتے ہیں تو ان کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کیا جانا نہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ مغرب کی سمت چلو گے تو غروب ہو جاؤ گے. مغرب کی سمت پر چلو کہ کہیں غروب نہ ہو جاؤ. ہمارے اگر اسباب زوال کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں مغرب کا طرز یہ سر فہرست ہوگا کہ ہم نے اپنے انداز، اپنے طریقہ کاروں کو چھوڑا اور ان کے طریقہ کار کو چلے جو کبھی باوقار قوم بنی نہیں تھی. اس قوم، یہ قوم جو جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہ قوم تو مسلمانوں کے زیر تھی، مسلمان غالب رہے. لیکن یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قوم کے پیچھے چلی، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم واقعی بہت تکلیف میں آ گئے، بہت تکلیف میں آ گئے. آئیے اپنا زندگی کا کوئی نیا انداز اختیار کرتے ہیں. نیا ان معنیوں پر کہہ رہا ہوں کہ جو تبدیلی آئے گی سو نیا، ورنہ میں آپ کو آپ
کہ اور ہمارے پرانے انداز زندگی کی دعوت دے رہا ہوں. نیا تو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ جو ہم نے زندگی کا انداز اختیار کیا ہوا ہے یہ نیا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا انداز تو وہ ہے جو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ملتا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملتا ہے, اہل بیت اطہار کی سیرت سے ملتا ہے, ائمہ مجتہدین کی سیرت سے ملتا ہے, اولیاء کاملین کی سیرت سے ملتا ہے, عاشقان رسول جو حقیقی معنوں میں عملی طور پر عاشقان رسول ہیں ان کی سیرتوں سے, ان کی زندگی کے انداز سے جو ہمیں انداز ملتا ہے یہ اصل ہمارا حقیقی انداز ہے. الحمدللہ. اس کو اختیار کیجئے, اس کو اپنائیے. لباس کے متعلق جو کہتے ہیں کہ جناب لباس کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں ہے, یاد رکھیے کتاب اللباس یہ پورا باب موجود ہے. یہاں تک کہ کرتا کتنا ہونا چاہیے اسے فقہ نے لکھا کہ آدھی پنڈلی تک کرتا رکھنا یہ سنت ہے. آدھی پنڈلی تک یہ بھی فقہ نے لکھ کر دیا نا, ہم کو باہر شریعت میں لکھا ہوا پورا لباس کا بیان لکھا ہوا ہے. شمائل ترمذی کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو جو جمع کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے, تو یہ پورا سراپا بیان کیا گیا. تو اس کو ہم پڑھیں تو صحیح. عاشق کا کام کیا کہ آقا کی ادا پتہ چلے ادا کو ادا کر جائے بس. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. میں تیری ذات عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں, میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو میرا دیدار ہو جائے, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو میرا دیدار ہو جائے. یہاں ایک مدنی پھول عرض کروں. کوشش کیجئے کہ آقا کی ان سنتوں سے ہمیں محبت ہو جائے. یہ مطلب کسی سبب سے نہ ہو, محبت سے ہو. جب امام سے محبت ہوگی نا تو اس کا اترنا مزہ نہیں آئے گا. یہ جب تک سر پر رہے گا آپ کو مزہ آتا رہے گا. سبحان اللہ. میری بات آپ میرے خیال سے پہنچ رہے ہوگے کہ میرے سر پر امامہ ہے تو مجھے مزہ آنا چاہیے. میرے سر پر زلفیں ہیں تو مطلب میں یہ کر اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے بس. میں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے آقا کی سنت ہے. آقا کی ادا کو آقا کی ادا کو محبت ہونی چاہیے سنت سے. جو کرتا پہنتا ہوں مجھے محبت ہونی چاہیے اس سائز سے. حق میں کسی وجہ سے کسی مصلیت ہے یہ سب اپنی جگہ پر جو بھی ہو, مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر عشق کی روح کو پانا ہے تو اس کے ہو کر کرو. محبت کی لذت محسوس ہوگی. کرتا ایک آدھی پنڈلی تک کرتا پہننے کی لذت محسوس ہوگی. اللہ آپ کو لذت محسوس ہوگی. آپ کو امامہ باندھنے کی لذت محسوس ہوگی. یہاں تک کہ سر میں تیل لگاؤ گے نا تو اس کی لذت بھی محسوس ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس میں بال مبارک پر تیل شریف کا استعمال فرماتے تھے. لذت محسوس ہوگی. اور جب بیچ کی مانگ نکالیں گے نا آپ کو لذت محسوس ہوگی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. لذت محسوس ہوگی. جب آقا کی سنت کے مطابق چپل پہنیں گے نا آپ کو خود بخود مزہ آ رہا ہوگا. جب نگاہیں نیچی کر کر آپ بات کریں گے چلیں گے اور توجہ ہوگی کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر, آپ کو مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. تو عشق یہ ضروری ہے, محبت ضروری ہے. محبت میں کرنا چاہیے عمل, عشق سے کرنا چاہیے عمل. اس میں استقامت بھی نصیب ہوتی ہے, اس میں لذت بھی نصیب ہوتی ہے, اور رب کی رحمت سے یہ قبول بھی ہوگا. کیونکہ سنت پر عبادت عادت کے ساتھ نہیں کرنا نا,
نیت کرنی پڑے گی نا آپ کو کہ یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہوں. عادتاً کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. جیسے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم سیدھا پاؤں پہلے جب چپل میں سیدھا پاؤں پہلے داخلے چپل کرتے ہیں پھر الٹا پاؤں اتارتے تو پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں. تو یہ ہم عادتاً کرتے ہیں. عادتاً کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب اسی وقت ملے گا جب اس کو عبادت کی نیت سے کیا جائے گا. تو ٹھہرنے کی عادت پیدا کیجیے. کسی کام کو کرنا ٹھہریے. امامہ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, اب مارا ماری ہوتی ہے نا ابھی تو اپنے وضو خانے پر تو مارا ماری ہوتی ہے. مسواک کرنا بھی سمجھ میں نہیں یاد نہیں آتا. تو ٹھہریے. کچھ جو چند ایک اوراد ہیں دعائیں وہ پڑھ لیجیے کہ جب تک وضو رہے گا ثواب ملتا رہے گا. بسم اللہ شریف پڑھ لیجیے. دیگر جو اوراد اور دعائیں وہ پڑھ لیجیے. پھر نیت کر لیجیے کہ اللہ تعالی کے حکم کی بجا آوری اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس خلاصے یہ خلاصہ ہے نیت کا جو باہر شریعت میں لکھی گئی ہے. اگر یہ نیت نہیں کی, وضو کر لیا, وضو ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی محرومی ہے. یہ ایک ایک نیکی کو قیامت کے دن بندہ ترسے گا تو پتہ چلے گا. تو نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. عبادت اسی طرح کرتا پہننا, تو میں نے تو یہاں تک امیر علیہ سنت کو ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ امامہ باندھا پھر کھول دیا. کیوں؟ نیت رہ گئی تھی. اب نیت کریں گے پھر امامہ باندھیں گے. چپل پہنا پھر اتار دیا. یہ ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی دیکھا ہے. وجہ نیت نہیں کی تھی. پھر چپل پہننے سے پہلے نیت کریں گے, کرتا نیت کریں گے. تو ہر ایک چیز میں نیت کرنی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ نے کنگھی مانگی تو اندر سے آواز آئی شیشہ بھی لاؤں. یہی نا کنگھی شیشہ یا شیشہ کنگھی کچھ اسی طرح کا تھا. تو ٹھہر گئے. پھر کہاں لے آؤ. تو پوچھا جواب میں تاخیر کیوں کی؟ کہا کہ کنگھی کی تو نیت کی تھی, مطلب شیشے کا سوال ہو تو نیت تو نہیں کی تھی. اب میں نے نیت کی پھر شیشہ منگوایا. حق حق حق. تو یہ بزرگوں کا پہلے انداز تھا. نیت سیکھی جاتی تھی. نیت ایک ایسا علم تھا جو سیکھا جاتا تھا. آج ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں. نیتیں سیکھتے نہیں ہیں. ہم نیت کرنے میں سست ہیں. کھانا سامنے آوے نیت نہیں ہوتی. نیت ہو جاوے تو توجہ نہیں ہوتی. اس پر پورا بیان نیکی کی دعوت اس کتاب کے اندر نیتوں کی بڑی تفصیل امیر علیہ سنت عطا فرمائی ہے. یہ پڑھیں نیت کرنی کیسے ہے, اس کی پوری تفصیل الحمدللہ عز وجل کتاب نیکی کی دعوت میں موجود ہے. تو نیت کرنے کی عادت پیدا کرے. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ داڑھی آقا کی محبت میں, امامہ شریف آقا کی محبت میں, زلفیں آقا کی محبت میں, کہ میرے آقا کی ادا ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈوب کر عمل کریں. تو ایسا عشق اللہ کی کرم سے ہمیں نصیب ہو جائے. اب صرف پتہ چل جائے نا اس کان کے اندر کہ یہ بھی آقا کی ادا ہے, تو عاشق کرنے میں لگ جاتا. 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. تو دیکھیں عاشقان رسول 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت کرتے ہی نہیں کرتے. پھر 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت پڑ جائے اس لیے ربڑ بینڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی صورت عادت میری پڑ جائے. الحمدللہ اس ادا کو اب تو بچے گھروں میں ادا کرنے لگ گئے. 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت. الحمدللہ کم کھانا یہ بھی ایک ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو اور بھی بہت سے چٹائی پر سونا ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو چٹائی پر سونے میں بھی ایک لذت محسوس ہوگی. کبھی ادھر چٹائی چوبے گی نا تو واقعی عشق اور محبت میں سویا تھا. تو یہ چٹائی جب چوبے گی نا تو جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ آئے گا. حق حق. بات عشق کی ہے, بات محبت کی ہے. اللہ بولنے والے کو عمل کا جذبہ دے. اور میرے تمام ناظرین حاضرین کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کا عمل کا جذبہ دے اور حب جا سے بچا کر رکھے. شہرت کی طلب سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے کہ ہم اس لیے عمل نہ کریں کہ میری واہ واہ ہوگی, لوگ میری تعریف کریں گے. ہم نہ اس کے لیے بولیں, نہ اس کے لیے دیکھیں, نہ اس کے لیے سنیں, نہ اس کے لیے آئیں, نہ اس کے لیے جائیں. ہم جو کام کریں ایک کاش
صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے اور ریاکاری اور حب جا کی نظر ہو جائے. ہم آ کر بیٹھے ہم نے کیا نیت کی, ہم بولنے کے لیے آئے کیا نیت کی, ہم نے اپنی کروٹ تبدیل کی کیا نیت کی, دو زانو بیٹھے کیا نیت ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے, ہم کس لیے کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کر کیوں رہے. اور بھائی کوئی نیت کی کوئی نیت نہیں کی, ارے خدا کے بندے نیت تو کرو. کیوں اپنے اس قیمتی وقت سانسوں کی نعمت اور سانسوں کے سرمایہ کو ضائع کرتے ہو. نیت کر لو, آپ کی یہی سانس قیمتی بن جائے گی اچھی نیت کر لینے سے. تو کس قدر ہم لوگ کو اس معاملے میں کوتاہ واقع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی حلیے کی بات چلی تھی, تو میرے ناظرین مدنی حلیہ بھی اختیار کیجیے اور اپنے گھروں میں سنتوں کو بھی نافذ کیجیے, اپنی ذات پر بھی نافذ کیجیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. قریب آنے کا نہیں کہتا, آ جائیے. اس کو اوڑھ لیجیے, مدنی ماحول کو اوڑھ لیجیے. آپ مدنی ماحول میں یوں آ جائیں جیسے آپ کے اوپر کمبل آتی ہے نا, ایسا ماحول آپ کے اوپر آ جائے. ماشاءاللہ کہ مجھے دیکھ کر ماحول نظر آئے, میں نظر نہ آؤں. ماشاءاللہ میں ماحول میں یوں کھو جاؤں, میں ماحول میں یوں آ جاؤں. میں ماحول میں نہ آؤں, ماحول مجھ میں آ جائے. میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں. میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں, ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں. دیوانہ زمانہ کہہ کے کر پتھر مجھ پر برساتا رہا. حق عشق سرکار کی ایک شمع جلا. آقا کیسا عشق نصیب ہو جائے. کاش ایسا مل جاتا. عشق نام سنتے ہی آنکھ بھی امنڈ آتی, دل بھی غم سے بھر جاتا. ہماری عجیب کیفیت ہے. ہمیں بس وہ جلدی پلٹتا رہتا ہے دل. اگر آپ کی اس کیفیت سے مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ بڑی شے جان ہے. عقل کہتی ہے کہ بڑی شے جان ہے, عشق کہتا ہے یہی یار پہ قربان ہے. واہ, عشق کہتا ہے یہی یار پہ. اگر سب سے بڑی چیز تیرے نزدیک جان ہے نا, تو عشق یہ کہتا ہے یہی سب سے پہلے سرکار پہ قربان کر دے. حضور کے قدموں پر یہی نثار کرتے. تو جان جو سب سے بڑھ کر انسان عزیز جانتا ہے, تو پھر حلیہ تو کوئی چیز ہی نہیں, انداز تو کوئی چیز نہیں, کیفیت تو کوئی چیز ہی نہیں, صبح و شام کے معاملات تو کوئی شے ہی نہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ ہو غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کے نعرے لگاتے ہی نا, تو جب سب سے میکسیمائز جو باؤنٹی ہمارے پاس ہے, نعمت ہمارے پاس ہے, جب وہ حضور کے قدموں پر نثار کرنے کو ہم تیار ہیں, تو پھر انداز زندگی کو کیوں نہیں. فاروق اعظم علیہ رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ آقا سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے, اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ ارشاد ہوتا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا. یہ اسی طرح کی روایت ہے. پھر اگلے ہی لمحے ایسی توجہ ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا. تو اس لمحے ایمان کامل. اللہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ایک حدیث مجھے بھی یاد آ رہی. جی آپ جو فرما رہے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے ٹھہر جائیں اور یہ نیت بنا لیں کہ اب جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے. آپ جب فریضہ حج کے لیے گئے حج کی ساتھ, تو حجر اسود پہ آئے, جنتی پتھر ہے, فضائل بیان ارشاد فرمائے گئے. آپ پتھر سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ان کا حجر, میں جانتا ہوں پتھر ہے تم. اور چومنے کی وجہ جو ارشاد فرمائی, میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا تمہیں چوما ہے. سبحان سبحان. اور خود جب آپ خلیفہ بنے امیر المومنین, تو آپ سے کچھ افراد ملنے کے لیے آئے. تو اس وقت آپ کی سیرت میں لکھا آپ کے سر پر امامہ تھا, سادگی والا کرتا تھا, یہ لباس. تو کسی نے عرض کی الجا کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں اور آپ اس حلیے میں اس وقت ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس حلیے نے ہی تو مجھے یہ عزت عطا فرمایا, یہ مقام عطا فرمایا گیا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. سادگی میں نعمت, سادگی میں بڑی برکت ہے. آج ہم سادگی سے نکل کر بہت آگے چلے گئے.
یہ سادگی ہماری اساس ہے، سادگی ہمارا سرمایہ ہے، سادگی ہمارا بہت کچھ ہے۔ اس سادگی نے دین اسلام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سادگی نہ صرف سادگی والا بنائے بلکہ سادگی پسند بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، واہ کے لیے۔ میں سادگی بھی لوں، اب میں بولوں میں استری نہیں کروں نہ میں یہ نہیں کروں، تو اب کیوں نہیں کروں بھائی، کیوں نہیں کروں؟ کیا چاہتا کیا ہوں میں؟ میرے بابا کرے، میرے کو سادگی بولے کہ میرے کو کیا فقیر وقیر بولے، کیا بولے، ایسے پھنس گئے، یقین مانو پھنس گئے۔ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن مائی کیوں۔ ہاں بالکل خاردار راستے ہیں، کانٹے دار راستے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کہاں سے بچ کر نکلنے کو سمجھ نہیں آتی۔ ادھر پھنستے ہیں، ادھر پھنستے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں۔ ریاکاری، حب جا، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ حملے، اتنے حملے ہو رہے، اتنے دشمن اور ہم تھے غافل، للکارتے رہتے شیطان کو، للکار کے پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بچایا الہی، بچایا الہی، بچایا الہی، بچایا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی، ریاکاریوں سے بچایا کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ کوئی میں نیک عمل کرتا ہوں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرے دل میں واقعی دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو ہی جاتی، تو میری رہنمائی یہ فرمائیے، ذہن میں آتا ہے نا کہ میں عمل چھوڑوں یا ریاکاری چھوڑوں، کیا کروں اسے؟ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ واقعی کسی وجہ سے میں کوئی کام کرنا شروع کرتا ہوں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو ہی جاتی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ مختصر سا جواب ہے، ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑائی جائے گی، ناک نہیں کاٹی جائے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ریاکاری سے بچ کر عمل کیا جائے گا، مرحبا مرحبا، عمل نہیں چھوڑا جائے گا ماشاء اللہ، مگر غور کیا جائے گا، غافل نہیں ہوا جائے گا، غور کرنا پڑے گا۔ میں رو رہا ہوں اللہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں رو رہا ہوں، میں نہیں رو گا کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو نہ رونا اللہ کے لیے خالص ہو گیا نہ رونا اللہ کے لیے خالص ہوگا، اللہ دونوں طرف میں نے مخلوق پر نظر کر دی۔ اس کی نشاندہی بھی ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، نہیں کرنا تب بھی اللہ کے لیے، یعنی بالکل مخلوق سے جو ہے نا وہ نکل جائے، خالق کی طرف اس کی توجہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس میرا ہر عمل بس تیرے واسطے، بس جس طرح خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ عطا ہوا، اللہ اللہ، اسی طرح اخلاص کو نکالنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یوں ہے کہ اب یہ آتا ہے ریاکار، عبادت کے ساتھ ریاکاری آتی ہے، نعمت کے ساتھ حسد آتی ہے، علم کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے. اللہ اللہ اب ان سے بچا کر ہی نکلنا ہے. یہ ہم آ گئے نا کہ وہ خاردار جھاریاں ہیں اور ایمان اور تقوی کی چادر ہے، اس کو بس یوں بچانا ہے، یوں بچانا ہے، یوں بچانا ہے، یوں بچانا، تھوڑا یوں ٹیڑھے ہو گئے، یوں ٹیڑھے ہو گئے، یوں کر 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 کے بس نکل جانا ہے اور ایمان سلامت لے کر پہنچ جانا ہے بس. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں ہے نا کہ وہ وہاں نہ گھبرا، قبر و حشر میں اتار ہے نا شیر، تیرے حامی وہاں آمینہ کا لاڈلا ہوگا. باپا کا شعر ہے، باپا کا شعر ہے. سبحان اللہ. قبر و حشر سے نہ گھبرا تار، تیرا حامی وہاں پر وہاں آمینہ کا لاڈلا ہوگا. یوں کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہے اشعار. اب یہ کہ خوف اور امید ان دونوں کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گے، یہی اعتدال ہے. کیوں رضا کرتے ہو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. تو مطلب یہ دیکھیے، یہ ہر ایک اپنی اپنی کیفیت پر اشعار بیان کرتا ہے. کہیں پھنسنے کے اشعار ہیں تو کہیں نکل جانے کے اشعار ہیں، کہیں میرا بنے گا کیا یہ اشعار ہے. راپور خار ہے کیا ہونا ہے، افغار ہے کیا ہونا ہے. تو یہ ہوتا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. تو یہ ہے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اور آگے ہی ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امید جماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھری رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی کی کیا کیفیت کبھی کیا کیفیت. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنے عزم کا اظہار فرمائیں. صاحب آپ کوئی کیفیت بیان فرما رہے تھے جی. ایک مرتبہ آپ سے میں نے سنا تھا کہ خوف کب رکھے اور رجا یعنی امید کب رکھے، کس عمر میں خوف ہونا چاہیے اس کا غلبہ، اور رجا یعنی امید کا غلبہ کس عمر میں ہونا چاہیے. غزالی علیہ رحمت والی کو ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے اس طرح رہنمائی فرمائی تھی کہ جوانی میں خوف کو غالب رکھے اور بڑھاپے میں امید کو غالب رکھے. اللہ. تو جوانی میں سرکشی ابھارتی ہے اور بڑھاپے میں ضعف آ جاتا ہے، تو وہ نا امیدی کی وجہ سے وہ کہیں رہ نہ جائے. تو یہ دونوں کیفیات رکھیے، کیونکہ جب سرکش جانور ہو نا اس کی لگام بہت کھینچ کے رکھی جاتی ہے. تو خوف کا غلبہ رکھے کہ، اور اب یہی خوف کا غلبہ نہ ہونا بھی ایک ہماری بے باکی کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں خوف کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ سمجھا تو کہتا ہے اللہ معاف کرے گا. اللہ نے تو فرمایا کہ یہ مت کرو، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. نافرمانی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی یا بڑی مت دیکھ، یہ دیکھ کہ تو کر کس کی نافرمانی رہا ہے. اپنے عزم کا اظہار تو کریں. سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور شغل کفل مدی انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.
چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج شکر گو نظر کرم یا گنج